ظالم زائنسٹ یہودیوں نے اور اسرائیل نے غزہ کے معصوم لوگوں پر جو زمین نبیوں کی بستی رہی ہے، جہاں بیت المقدس اور قبلہ اولا ہے، وہاں پر بے انتہا ظالمانہ اور وحشیانہ عمل کے ذریعے بمباری شروع کر دی ہے۔ معصوم بچے، نوجوان، بوڑھے، عورتیں، حتیٰ کہ ہاسپٹل میں زیر علاج زخمی اور بیمار لوگوں کو بھی نہیں بخشا گیا ہے۔ اب تک تقریباً 7,000 سے زیادہ بے گناہ، معصوم اور نہتے فلسطینیوں کا ان لوگوں نے قتل کر دیا ہے، اور وہ بھی یہ ڈاکوؤں کی حرکت ہے، یہ ظالموں کی حرکت ہے۔ اسرائیل حکومت بھلے ہی فلسطین پر ہو، لیکن وہ سرزمین ان کے باپ کی سرزمین نہیں تھی، بلکہ اس وقت 1948 میں ایک چھوٹے سے خطے میں ان کو بسایا گیا تھا، اور آج 6% رقبہ پر جن کو بسایا گیا تھا، آج فلسطین کے 90% زمین پر اس نے قبضہ کر لیا ہے۔ بھارت اگر بھارتیوں کا ہے، اگر انگلینڈ انگریزوں کا ہے، اگر امریکہ والوں کا ہے، تو یقیناً ہے کہ ساری دنیا نے گواہی دی ہے کہ فلسطین کی وارث مقدس فلسطینیوں کی ہے۔ ان ظالم زائنسٹ لوگوں نے وہاں پر جو ظلم ڈھایا ہے، اس کے خلاف پوری امن پسند دنیا چیخ رہی ہے، اور ہیروشیما ناگاساکی پر جو بمباری ہوئی تھی، اس سے زیادہ کیمیکل کا استعمال ہو چکا ہے۔ سارے حدود پامال ہو گئے ہیں، اور اس وقت ہمارا ملک نہ جانے کہاں کھڑا ہے۔ ہم اس وقت پوری امن پسند دنیا سے گزارش کرتے ہیں، ہم اٹھے ہیں 31ویں تاریخ بروز منگل دن کے 9 بجے سے 1 بجے تک انجمن اسلامیہ کشن گنج میں ایک جلسے احتجاج اور دعائیہ محفل کے انعقاد کے لیے۔ اس میں کشن گنج کی، سیمانچل کی اور بہار کی معروف ملی تنظیمیں ہمارے ساتھ کھڑی ہیں۔ امام جامع مسجد سیاہ جناب سرور امام قمی صاحب، جناب سمیم ریاضی صاحب، جناب مولانا آفتاب اظہر صدیقی صاحب، حضرت مولانا مفتی ذمہ دار وہ کنز الایمان کے، وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور تمام تر معزز علماء اور دانشوروں کی ایک بڑی جمعیت آج اس فریضے کو انجام دینا چاہتی ہے کہ ظلم کے خلاف اپنی طاقت کا استعمال، طاقت نہ ہو تو اپنی آواز لگانی چاہیے۔ اور محسن انسانیت نے پیغام دیا ہے کہ پوری امت ایک جسم واحد کی طرح ہے، جسم کے کسی بھی عضو کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ ہاں، مردہ جسم پر اس کا اثر نہیں ہوتا، لقوہ زدہ جسم پر اثر نہیں ہوتا، لیکن غیرت ایمانی جن کی زندہ ہے، یقیناً ہے کہ وہ اس درد کو محسوس کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم سبھی لوگ اٹھے ہیں، اور ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ناحق ایک انسان کا قتل پوری انسان کے قتل کے برابر ہے۔ ظالم کے ظلم میں اور دفاع میں فرق محسوس کرنا چاہیے۔ ہم حکومت ہند سے یہ مطالبہ کرنے کے لیے اٹھے ہیں کہ اہنسا کی دھرتی رہی ہے، گاندھی سے لے کر اٹل بہاری واجپئی تک نے فلسطین کی حمایت کی ہے۔ آج ہماری حمایت صاف اور شفاف طریقے سے نہیں ہے۔ آپ نے رصد بھیجا ہے، ہم اس کے لیے مبارکباد پیش کرتے ہیں، لیکن وہاں پر رصد ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ وہاں کے لوگوں کے جو واجب مطالبات ہیں، جنگ بندی پر دباؤ ڈالا جائے، یہ سب سے بڑا فریضہ ہے۔ عرب کی سرزمین کی نکمے پن پر بھی ہم کو افسوس ہے، ہم اظہار تعصب کرتے ہیں، اور ہم یہاں امن پسند تمام تر لوگوں سے، اس کا ذات اور مذہب کچھ بھی ہو، اس کے سیاسی مسلک اور مصرف کچھ بھی ہو، اس سے اوپر اٹھ کر اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے آواز اٹھے۔ یاد رکھیے، ظالم کو جو ظلم سے روکے وہ بھی ظالم کے ساتھ ہے، قاتل کو جو قتل پہ ٹوکے وہ بھی قاتل کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم اٹھے ہیں، ہم آپ کے مادھیم سے گزارش کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ذریعے سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ طلبہ و نوجوان، مزدور اور کسان، بڑے اور بزرگ، دانشور، دینی احباب، ہمارے دھارمک گرو، سب لوگوں سے ہم گزارش کر رہے ہیں، آئیے امن کی پکار پر آئیے مظلوموں کے حمایت میں آئیے ظالموں کے خلاف آئیے۔ اگر ظلم کے خلاف اگر آج آواز اٹھائیں گے تو کل آپ پر بھی ظلم ہوگا تو کوئی آواز اٹھانے والا ہوگا۔ اگر آپ نے ظلم کو دیکھ کر چپی ساتھ لی تو کل آپ پر ظلم ہوگا، پھر کوئی آواز لگانے والا بھی نہ ہوگا۔ اپنے انسانی فریضے کو انجام دیجیے، اور 31ویں تاریخ بروز منگل دن کے 9 بجے سے 1 بجے تک جلسے احتجاج اور دعائیہ مجلس میں شرکت ہو کر اپنی ایمانی غیرت اور انسانی اخوت کا ثبوت دی۔